السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جماعت اسلامی کی طرف سے آج احتجاجی کال دی گئی ہے، اور یہ کال دی گئی ہے یہ بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں اور خاص طور پر آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کا جو ایشو ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بڑے زبردست انداز سے بحث ہو رہی ہے، اور یہ ہونی چاہیے بھی، کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹس کے نام کے اوپر جتنی اماؤنٹ کے اندر بلینز آف ڈالرز غریب عوام کی جیب سے نکالے جا رہے ہیں، اور جس انداز سے نکالے جا رہے ہیں وہ میرے خیال میں اس کے اوپر بحث ہونا ضروری تھا، اور جماعت اسلامی نے پہلے سے اس کے اوپر احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینسٹیو ایریاز ہیں ان کو کارڈن آف کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہاں پہ 144 لگی ہوئی ہے، اجازت نہیں ہے اس طرح کے مظاہروں کی، تو جو کارکنان باہر آ رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے راول پنڈی اور اسلام آباد میں، تو یہی صورتحال ہے۔ باقی شہروں کے اندر بھی یہ صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئی پی پی کا اصل معاملہ کیا ہے، آئی پی پیز کا اصل میں جو چیلنج ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ حافظ احسان احمد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حافظ صاحب آپ کے بڑے زبردست جو 2 کالمز چھپے ہیں، آئی پی پیز اکنامک اینڈ لیگل چیلنجز، حافظ احسان احمد کھوکھر، اور ایک ہاؤ ٹو فکس دا پاور سیکٹر۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، پچھلے 20 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ کام بھی ہوا، سابقہ حکومت نے بھی کچھ ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کانٹریکٹس ہوئے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے جو عام پاکستانی کو کہ یہ اس کے پیچھے ساورن گارنٹیز ہیں، اور ساورن گارنٹیز ہیں تو پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے ہینڈز ٹائٹ، وہ اس کے اوپر کچھ زیادہ کر نہیں سکتے، لہٰذا اب یہ ایک کالم کے اندر میں آپ کا پڑھ رہا تھا کہ یہ 2050 تک کچھ یہ جو معاہدے ہیں وہ آپ کے چلنے ہیں، اور اب ان کے اوپر آپ نے کوئی نظر ثانی نہ کی، کوئی کریکشن کو میز نہ لیے، تو یہ لمبا چلے گا، اور جس انداز سے ہم بھگت رہے ہیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کی انڈسٹری کو جو سب سے بڑی مار پڑ رہی ہے وہ بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے۔ گیس ہمارے پاس ہے کوئی نہیں ہے، تو ایک انڈسٹری نے چلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے۔ الیکٹریسٹی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ایک ہی خبر جو پاکستان کے اندر تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے کہ آج اتنے روپے پر یونٹ مہنگا ہو گیا، تو آج بھی اگر اخبارات دیکھیں تو 2 پوائنٹ سم تھنگ پتہ نہیں کس مد میں بڑھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو عام لوگوں کی سمجھ کے لیے غلطی کہاں پر ہوئی، 1994 کا ایک جب یہ پہلی دفعہ یہ پالیسی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے انٹروڈیوس کروائی، پھر میں دیکھ رہا تھا ایک دوسری پالیسی 1998 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی طرف سے آئی، 2002 کے اندر جناب مشرف جب آئے تو انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ کام، 2004 کے اندر شوکت عزیز صاحب، ٹھیک ہے، 14 جو ہے، اس کے بعد پھر 2013 اور 18 کے درمیان یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہیوی انفلکس آیا، جو کہ پروجیکٹس اب آ رہے ہیں، جن کو سسٹم کے اندر آ رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ سسٹم کے اندر آ رہے ہیں، آپ نے معاہدہ کیا ہوا لہٰذا اس کے پیسے دینے ہیں۔ تو بنیادی غلطی کہاں پہ ہوئی، 1 2 3 اگر ہم سمجھ سکیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور، بنیادی غلطی ہماری اس وقت ہوئی کہ جب ہم نے اس پالیسی کو بنایا، اور اس کا آبجیکٹو تو تھا، وہ تھا ٹرانزیشن۔ جی، دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جو آپ کے تھرمل یا کول کے یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جس طرح پاکستان جس ایریاز کے اندر گیا ہوا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا وہ ٹرانزٹری پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ اپنے جو اوریجنل ریسورسز ہیں اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور وہ جو اوریجنل ریسورسز ہیں وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا آپ کا ہائیڈرل ہے، اس کے بعد آپ کا کول ہے جہاں پہ لوکل زیادہ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ آپ کا سولر ہے۔ اب پاکستان کے اندر جب یہ کرائسس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر آیا، آئیڈیا اوریجنلی یہ تھا کہ 500 میگا واٹ اگر ہم سسٹم کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں 1994 کے اندر، اور اس سے زیادہ ہمیں اس کے اندر جانا نہیں چاہیے، لیکن جب ہم اس کے اندر انجیکٹ کر رہے تھے تو شاید ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا یا جو بھی تھا۔ یہ 3 ممالک کے اندر اس وقت یہ آیا، یہ بنگلہ دیش کے اندر بھی تھا، یہ انڈیا کے اندر بھی فینومینا اس وقت تھا، اور پاکستان کے اندر آیا، لیکن ان سے ہٹ کے ہم نے جو 5 چیزیں خاور کی، وہی پاکستان کی جو قسمت ہے۔ میں اسے یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا انرجی کرائسس ہے، یہ پاکستان کا وہ میڈیٹرینین کا ایک بلیک ہول ہے کہ جس کے اندر ہم دھنستے اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ جو پاکستان کی اکانومی کو، جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو
اور جو آپ کے اس ملک کے ایک عام آدمی کی فائنینشیل وائبلٹی ہے اس کو ایک جن کی طرح جو ہے وہ اپنے اندر لے کے جا رہا ہے. اور یہ ایسا جن ہے کہ یہ بس نہیں ہو رہا کہ جی آج اگر سمجھیں یہ کہ جی ہمیں اس نے اتنا کھا لیا ہے اور اس کے بعد شاید اس سے بس کر دے گا, چونکہ وہ بلیک ہول اتنا بڑا ہے کہ وہ دن بدن جو بڑھتا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو چیزیں تھیں جو آپ کی 200 بلین سے سٹارٹ ہوئی تھیں وہ آپ کی 2800 بلین تک چلی گئی ہیں. آپ اب 5 چیزیں ہم نے کی کیا. نمبر 1 ہم نے یہ کیا یہ کہ جو اس کانٹریکٹس کے اندر تھا ہم نے اس کے اندر جو تھا وہ ڈالر جو ہے اس کا پیمنٹ ماڈل اس کے اندر لوکل کرنسی میں ہونا چاہیے, لوکل کرنسی کے. دوسرا ہم نے کہا کہ ہم نے اس کے اندر اگر ڈالر کے اندر گئے تھے تو ہمیں ڈالر کیب لگانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ ملک ایسا ہے کہ جس کی کرنسی جو ہے وہ ڈیپریسیشن کی طرف جاتی ہے, ہمیں اسے جانا چاہیے. اور وہ جو 6-7 وہ جو شروع میں تھا آج وہ آپ کو 280 پہ چلا گیا. تیسرا ہم نے اس کے اندر یہ کیا یہ کہ ہم نے اس کے اندر سوورن گارنٹیز دیں, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا کے ممالک کے اندر کہ آپ اگر کوئی کانٹریکٹس کریں اور وہ ایسی ریت پڑی ہوئی ہے خاور کہ پاکستان کا ہر بڑا کانٹریکٹ جو باہر سے آ رہا ہے چاہے وہ پرائیویٹ آ رہا ہے یا کسی گورنمنٹ فائنانس سے بھی آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے سوورن گارنٹی دی. اگلا آپ نے اس کے اندر ایک اور ظلم کیا کہ آپ نے ان کانٹریکٹس کی جو جورسڈکشن تھی وہ آپ نے دنیا کے باہر کر دی کہ آپ نے کہا کہ ہمارا ملک کا لا اپلائی نہیں کرے گا, لیکن اگر آربیٹریشن آئے گی تو اس کے بعد ہم باہر جا کے کریں گے. اور 5ویں چیز جو اس کے اندر ہم نے سب سے بڑا ظلم کیا اس چیز کے اندر کہ جو ایک ٹرانزٹری پیریڈ جس پرپز کے لیے تھا اور جس کے اندر 98-99 کے اندر پی ایم ایل این گورنمنٹ کے اندر ایک سیف الرحمان نے ایک اس کے اوپر اسرٹ بھی کیا تھا اس معاملے کے اندر, اسی پالیسی کو ہم چلاتے چلاتے آگے گئے. اگلی جو چیز تھی وہ تھی اس کا فکس پروفٹ. پہلے جو کانٹریکٹ ہم نے کیے تھے وہ ہم نے کیے تھے 16% کے اوپر, 2014 کے اندر ہم نے کی ہیں 20% کے اوپر. اور جب یہ ساری چیزیں ہم نے ہاتھ کاٹ کے ان کے آگے رکھ دیں تو اس کے اندر خاور پھر 5 چیزیں ایسی تھیں کہ جنہیں ہم کرنا چاہیے تھا. نمبر 1 یہ تھا اس کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی, آج تک اس کا انویسٹمنٹ کا آڈٹ نہیں آیا. دوسرا اس کا ہیٹ آڈٹ تھا کہ جس چیز کو آپ لے کے آ رہے ہیں اس کی کیپیسٹی کتنی. تیسرا اس کے اندر آپ کا آئل آڈٹ تھا, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے لیکن ان کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو اسی طرح پے کر رہے ہیں. پھر اس کا تھا آپ کا فائنینشیل آڈٹ جی کہ یہ لوگ ٹیکس کتنے دیتے. آپ ذرا ان کے کیسز جا کے دیکھ لیں, کسی جگہ ان کے کیسز آگے چل ہی نہیں رہے کہ اس چیز کے اندر جائے. اور فائنلی اس کے اندر یہ آیا کہ ایک کنائیونس آیا, اور وہ کنائیونس آپ کا کک بیکس کا کہ جب آپ ریاست کا کام کیا ہے یا ریاست اداروں کا کام کیا ہے کہ وہ ریاست کا یا ریاست کے شہریوں کا تحفظ کرے. اگر وہ تحفظ نہیں کرتے, اس کی رسپانسبلٹی سے نہیں نکل جاتا تو 2 ہی چیزیں ہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ کی انٹلیکچوئل اور پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے, اور یا پھر اس کا ہے کک بیکس. اور وہ ککس بیک ایسا چل رہا ہے کہ آپ کو آپ دیکھیں کہ 94 سے لے کے آج تک کے جو منسٹر ہیں وہ سب کے سب اس کو ڈیفینڈ کریں گے. کبھی کوئی آپ کو پار منسٹر یہ نہیں کہے گا کہ جی, اور جب وہ باہر ہوں گے وہ کہیں گے نہیں جی نہیں اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس نام کے اوپر خاور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سوورن گارنٹیز ہیں, یہ ریکارڈ کا ایشو ہی کچھ اور تھا. یہ ریکارڈ والا معاملہ نہیں ہے یا کارکے کو طرف دیا. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کا وہی کانٹریکٹ جو آپ نے دیا ہوا ہے اس کے اندر جن 5 آڈٹس کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے, انڈیپینڈنٹ آڈٹس ان کا کروائیں, اور اس کے اندر فرسٹ آربیٹریشن آپ کی لوکل ہے. جو پہلی والا ذکر کرتے ہیں وہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے لوکل آربیٹریٹر نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا اور اس کو وہ لے کے تو وہ چلے گئے باہر جی, اور باہر سے جا کے ایکسپلینیشن جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں بحث کو. چوہدری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. اب یہاں پہ آج بھی آپ نے دیکھا لاہور میں جو ہمارے پنجاب کے محترم گورنر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 40 خاندان ہیں جو اس ملک کو ان آئی پی پیز کے نام کے اوپر نچوڑ کے کھا گئے. اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف بیانات سنے کہ پولیٹیکل فیملیز جو پاکستان کی بڑی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کا چاچا, کسی کا ماما, کسی کا تایا, کسی کا بھتیجا, کسی کی بھتیجی, کسی نہ کسی چکر کے اندر وہ انوالو ہیں. جو ابھی جو حافظ صاحب نے بتایا کہ جو کنائیونس ہے, کنائیونس میں ہماری جو الیٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ ان کے وہ حساب قدر جسا بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے انٹرسٹ کی حفاظت کرتے ہیں آل اکراس. آپ دہائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے معاملات. اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو ابھی بات کی انہوں نے کہ ایک بلیک ہول ہے حافظ صاحب نے کہ ہم اسی کے اندر دھنستے جا رہے ہیں, حل آپ کی نظر میں ہے کوئی؟ پہلے تو اس کو وہ حقائق ہی سارے نہیں مانتے
میں کل بھی آپ کو ایک ذرا ضمناً بات کی تھی کہ جو وزیر مملکت ہے خزانہ کے علی پرویز ملک، وہ کہتے ہیں جی 2000 ارب جو ہے ان کا، اس میں سے 80 ارب صرف ہے جو پرائیویٹ لوگوں کا، باقی سارا سرکاری ہیں یا چائنیز ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کو بھی وزٹ کرنا چاہیے. حافظ صاحب نے بڑی اس پر ارکریزی سے بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی تفصیلی اور بڑا اس کو سارے سبجیکٹ کو اور اس کرائسس کو، بھائی آپ کا تو ایک ہی ہے کہ ہمیں بجلی چاہیے نہیں آپ کی، جدھر آپ کی یہ اس مہنگی بجلی آپ بیچ سکتے جا کے بیچے، کہ یعنی بجلی پیدا نہیں ہو رہی اور پیسے دینے ہیں، بجلی پیدا نہیں ہو رہی اور پیسے دینے ہیں، پلانٹ بند ہے اور ہم اربوں روپے دے رہے ہیں. یہ کون سا؟ یہ تو ڈاکہ ہے، یہ کاروبار تو ہے ہی نہیں ہے. دس از سمپلی فراڈولنٹ ٹرانزیکشن. اس میں انٹرنیشنل یا لوکل کا کیا چکر ہے؟ آپ کو جرم کرنے کا کس نے لائسنس دیا ہے؟ خواہ وہ آپ پاکستان کے بیچ میں رشوت وصول کرنے والے ہوں یا کوئی ہوں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ آپ پاکستان کے لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں. وی وانٹ پاکستانی پیپل not to suffer at the hands of IPPs and their facilitators and commission agents. Period. اچھا نقوی صاحب، آپ بھی سوال بھی کر رہے ہیں، کامنٹ کر لیں، پھر میں 2-3 جو اس کے ایشوز ہائی لائٹ ہوں گے میں حافظ صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. نقوی صاحب جی دیکھیں، میں ایک تو چودھری صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں. چودھری صاحب نے جو بات کی کہ اس پہ سخت ترین فیصلے لینا ہوں گے، سخت ترین سزائیں دینا ہوں گی ان سب لوگوں کو جو اس میں انوالو رہے ہیں 1994 سے لے کر آج تک. اور حافظ احسان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کسی بھی وزیر سے بات کر لیں 94 سے لے کے آج تک، کسی بھی حکومت کے اہلکار سے بات کر لیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوا نظر آئے گا. تو وہ سارے لوگ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ سارے لوگ جو اس میں انوالو رہے ہیں، وہ سارے لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا بھرپور احتساب ہونا چاہیے. اور یہ پاکستان کے لیے، ایک مستقبل کے بہتر پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. جی حسن، دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بجلی بے انتہا مہنگی ہے. جیسے آپ نے خود بتایا کہ انڈسٹری اس ریٹس کے اوپر چلنا، حالانکہ جو انڈسٹری ہے اس کو پرائم منسٹر نے کچھ ٹیرف ان کا کم بھی کیا ہے، بٹ ایون دین وہ فیزیبل ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے. اسی وجہ سے ہمارے بہت سے جو بزنس مین ہیں کراچی سے یا فیصل آباد سے، انہوں نے اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بیرون ممالک میں لے گئے ہیں. اور وہ آج سے نہیں، کوئی پچھلے 5-7 سال سے جو ہے وہ لوگوں نے افریقہ میں چلے گئے، کچھ بنگلہ دیش میں چلے گئے، کچھ دیگر ممالک میں چلے گئے. اب میں نے پوچھا، میں نے کہا جی افریقہ میں جا کر مطلب آپ کس طریقے سے؟ انہوں نے کہا جی کہ افریقہ میں جا کر ہمیں سیکیورٹی بھی اپنی ہائر کرنے کے بعد بھی ہمیں بزنس وائبل ہے. ہمارا جو ہے وہ جو جتنا میٹیریل ہم جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ ہم بیچ سکتے ہیں اور ہمیں مطلب پروفٹ ہے. پاکستان میں تو جس کاسٹ کے اوپر بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے، ہم اس کاسٹ کے اوپر ہمارے لیے بزنس جو ہے وہ وائبل ہے ہی نہیں. اب دیکھیں 2800 ارب اس کے علاوہ، یعنی ایک تو قیمت زیادہ، دوسرا 2800 ارب سالانہ جو ہے وہ بوجھ آ گیا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ نے معاہدے کیے ہیں، آپ نے جورسڈکشن ہی اپنی جو ہے وہ ہاتھ کاٹ کے دے دیے ان کمپنیز کو. تو یہ جو معاہدے کرنے والے جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پرویز مشرف دور کے لوگ ہیں، چاہے عمران خان دور کے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام جیسے حیدر نقوی صاحب کہتے ہیں ان کے خلاف کرمنل کیسز رجسٹر ہونے چاہیے اور ان لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے. کیونکہ عوام جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں، عوام کے پاس اب مزید کیپیسٹی نہیں ہے یہ بجلی کے بوجھ جو ہے، جو بلوں کا بوجھ برداشت کرنے کی. میں ابھی گلگت بلتستان میں تھا، اب وہاں پر دیکھیں گے جی وہ مائکرو ہائیڈل پاور ٹربائنز لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے. وہ پانی کے ذریعے بجلی پیدا کر کے میرے خیال سے وہ 4-5 روپے یونٹ پڑتا ہے وہاں پر لوگوں کو، اور یہاں پر آپ جو ہے وہ 50 روپے پلس پہ یونٹ آپ جو ہے وہ ریزیڈینشیل استعمال کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا فرق جو ہے، اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات اٹھانے ہوں گے. اور اگر نہیں اٹھائیں گے، اگر موجودہ حکومت نہیں اٹھائے گی تو وہ بھی کرمنل نیگلیجنس ہوگی، کیونکہ ابھی اگر نہ کیا تو پھر کب کریں گے؟ اچھا حافظ صاحب، 2 چیزیں جو سمجھنے والی ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جو ڈرایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساورن گارنٹی جس طرح آپ نے ذکر کیا، اس کا تو ایک ہمیں کانسیکوینس بتائیے گا کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم جو ہے ایک پارٹی کے طور پر ختم کر دیتے ہیں معاہدہ، تو اس کا ایک IPP کے ساتھ اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا؟
دوسرا سوال یہی پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از دا وے فارورڈ. اب یہ جو ایگریمنٹس آپ نے کیے ہوئے ہیں وہ جس طرح میں آپ کا یہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ 2050 تک چلیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. کون کرے گا؟ حکومت کرے گی, سپریم کورٹ کرے گا, مطلب ڈنڈا سوٹا لینا ہے کہ اتنے بھی ایسی اسٹیبلشمنٹ سامنے کھڑا کر دینا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو یہ اس وقت سارا آپ کے سامنے ایک آیا ہوا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 43-44 ہزار میگا واٹ ہے. آپ کے ملک کے اندر جو میکسیمم آپ کی کیپیسٹی جاتی ہے, کنزمپشن جاتی ہے, یعنی کہ پیک آورز کے اندر جاتی ہے, وہ کبھی کہتے ہیں 26,000 ہے, کبھی کہتے ہیں 27 ہے, کبھی 28 ہے, لیکن 30 سے اوپر کبھی بھی نہیں گئی, وہ ویری کرتی ہے. آپ کے یہ جو پاور پروجیکٹس آپ کو دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں 9 سے 10 ہزار میگا واٹ سے. اب آپ دیکھیں کہ 9 سے 10 ہزار میگا واٹس جو ہیں وہ آپ کا سارا جو انرجی مکسچر ہے اس کو اڑا دیا ہے انہوں نے. اس انرجی مکسچر کے اندر آپ کا واٹر جو ہے اس کا جو آنا چاہیے وہ بھی اس کا انکریز کر دیا جاتا ہے, آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے. پھر جو آپ کا بل آ رہا ہے اس کے اندر آپ کا انٹرسٹ یا لیٹ پیمنٹ چارجز جو ان کا آتا ہے وہ بھی اس کے اندر آپ نے ڈالا ہوا ہے. اور پھر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ بنائیں گے نہیں اور چونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے زیادہ کیا کہ کئی یونٹس آپ کے ایسے ہیں کہ جو آپ کو 250-300 روپے پر یونٹس جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ نیپرا جو ہے وہ صرف اس کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو ہر دوسرے دن پتا چلتا ہے کہ جی وہ پی پی اے جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن آ رہی ہے, کبھی وہ فیول ایڈجسٹمنٹ پہ آ رہی ہے, کبھی وہ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ پہ آ رہی ہے, کبھی وہ ریٹس پہ آ رہی ہے, کبھی گورنمنٹ انکریز کر رہی ہے. اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ تو یہ ہے کہ نمبر 1 گورنمنٹ آج یہ ارادہ کر لے کہ ہم نے کسی آئی پی پی کے کانٹریکٹ کی ایکسٹینشن ہم نے نہیں کرنی, چونکہ ان کا 30 ایئرز پیریڈ ہے, اور کچھ ایسی ریومرز ہیں کہ جس کے اندر جن کے پیریڈ ایکسپائر ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, دے آر ٹرائنگ ہارڈ کہ ہمیں اس کے اندر لے کے جایا جائے. اور بھئی جب آپ کے ملک کے اندر کیپیسٹی آپ کی پیمنٹ سے زیادہ, یعنی کہ آپ کی کنزمپشن سے زیادہ پڑی ہوئی ہے, آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ فرسٹ لائن یہ. دوسرا لائن یہ ہے کہ دیکھیں کانٹریکٹس یونیلیٹرلی کبھی بھی ریووک نہیں کیے جاتے, لیکن کانٹریکٹس کو آپ استعمال کرتے ہیں ان پیرامیٹرز کے اندر. ان پیرامیٹرز کے اندر لے کے جائیں جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ آپ چیک کریں کہ ان کے اندر جو فنڈامنٹل یہ تھا کہ ایف ڈی آئی کے ذریعے آنے چاہیے, ان کے پیچھے کون لوگ ہیں, اس کے اسپانسرڈ کون ہیں, اور ان کا نام کس کا استعمال ہو رہا ہے. دوسرا اس کے اندر ان کے آڈٹس کریں, فورینزک آڈٹ کریں, ہیٹ کا آڈٹ کریں, اس کے بعد ان کے ٹیکس آڈٹ اس کے اندر کریں, اور پھر ان کا اپنا دیکھیں کہ یہ جو ہمیں دے رہے ہیں یا جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں وہ واقعی وہ بات ایسی ہے کہ نہیں ہے. اگر ان چیزوں کے اندر آپ جائیں گے تو پھر آپ ان کو ہاتھ ڈالیں گے. اگر آپ ان سے پیچھے رہیں گے, یہ آپ کو انٹرنیشنل لا آربیٹریشن سے بھی ڈرائیں گے, یہ آپ کو سوورن گارنٹی سے بھی ڈرائیں گے. وہ اس لیے ڈرائیں گے کہ ان کے ہی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کیمپین چل رہی ہے, ایوب کوئی آپ کو آئی پی پی کا بندہ سامنے نظر آ رہا ہے؟ کبھی وہ فورن جو ہمارا اسسٹنٹ فائنانس منسٹر ہے وہ آ کے کہتا ہے, اس کو کلیریفائی کرتا ہے. ہمارا جو واٹر اینڈ پاور کا منسٹر ہے وہ اس طرح اسے کلیریفائی کر رہا ہے کہ جس طرح ہی از اے اسپوکس پرسن آف دیز آئی پی. اور بھائی اگر آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں, آپ کا کام ہے اس کو سولوشن کرنا, آپ کا کام ان کو ڈیفینڈ کرنا. اچھا میرے پاس ایک خبر ہے, میں آپ سے سر یہ ہیٹ آڈٹ کیا ہوتا ہے, وہ تھوڑی وضاحت بھی بتا دیں, کوئی سمجھ نہیں. اچھا مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ اس میں آئی پی پیز ایسے ہیں مبینہ طور پر, اس نے کہا جی میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹ یا ایویڈنس بھی دوں گا کہ کچھ آئی پی پیز نے جب گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کے اندر اپنی اس کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ انہوں نے بڑھا کے لکھی ہوئی ہے. یہی تو ہیٹ آڈٹ ہے نا, یہی وہ ہیٹ آڈٹ ہے کہ بڑھا کے لکھی ہوئی ہے. آپ کی رم جو ہے وہ ہے فرض کیا 6 GB کی, مطلب آپ بجلی صرف 10 یونٹ پیدا کر سکتے ہیں, لیکن کاغذوں میں آپ نے 15 یا 20 لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ آپ کی رم ہے 6 GB کی, آپ بل چارج کر رہے ہیں 14 GB کا. اور بھئی آپ یہ بتائیں کہ انڈیپینڈنٹ آج تک اس کا ہیٹ آڈٹ ہوا کہ آپ کی کیپیسٹی یہ کروانا تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے نا. اور گورنمنٹ آف آپ پوچھیں خاموش کیوں ہے گورنمنٹ؟ نہیں دیکھیں نا, گورنمنٹ اس لیے خاموش ہے, پہلے تو نہ تجربہ کار تھا, یہ تو سارے تجربہ کار ہیں. دیکھیں خاور بھائی آپ کنسسٹنسی دیکھیں نا, اس سے پہلے جو آج منسٹر ہیں, اس سے پہلے اگر پی ٹی آئی والے چلے جائیں تو اس کے اندر آپ کو ایک شخص نظر آئے گا جو آج مل ہی نہیں رہا, وہ تھا ندیم بابر. ٹھیک ہے, یہ 2 اسکینڈل سے, ایک یہ تھا ہمارے شہید ارشد شریف بھائی نے. اچھا ایک وہ, اس کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے محمد علی صاحب, جو ایک رپورٹ بھی بنی تھی, آپ اس کے اندر جائیں کہ جی جس کے اندر وہ بھی کہتے ہیں اچھا یار اس کو کم کر لیں, اس کو کم. بات یہ ہے وہ رپورٹ بڑی زبردست اگر آپ کی نظر میں نے دیکھنا رپورٹ میں نے دیکھی, رپورٹ اس کے اندر سب سے اچھی جو رپورٹ آئی تھی وہ آئی تھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی, جس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس
کے خاور سیدھی سی بات یہ ہے، وہ یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ سارا پرابلم جو ہے آپ کی نیشنل اکانومی کے لیے ڈیزاسٹر ہے، آپ کی نیشنل سیکورٹی تھریٹ بنتا جا رہا ہے کہ یعنی کہ اگر اس ملک کا کاروبار باہر نکل جائے، اس ملک کے لوگ پیسے نہ دے سکیں، اس ملک کے اندر اکنامک وائبلٹی نہ رہے، اور آپ یہ کہیں کہ ہم نے اپنی لائبلٹی کو پوری کرنا ہے، دنیا کا کون سا ذی شعور آدمی یا ملک کہے گا کہ اس لائبلٹی کے لیے آپ اپنے ملک کو جو ہے اس بلیک ہول کی طرف چلے جائیں کہ جس کے اندر لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی تنخواہ سے زیادہ جو ہے جو عام پاکستان کا جس کی بات کی جا رہی ہے جی وہ پروٹیکٹڈ آپ کا کنزیومر ہے، وہ بھئی اس کی تنخواہ جو ہے اگر آپ 20-22 ہزار روپے بھی کرے تو وہ اگر 200 یونٹ سے زیادہ کراس کرتا ہے تو ساری تنخواہ تو آپ کو ادھر دے رہا ہے، اس نے بچے پڑھانے ہیں، اس نے اس کے بعد جو ہے گھر چلانا ہے، اس نے آنا، کہاں سے وہ کرے اس چیز کا؟ اور ہم صرف اس چیز کے اندر ہیں کہ نہیں جی وہ اگر لائبلٹی چلی جائے گی تو ہم پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی کانٹریکٹ جو ہے اگر وہ آپ کی نیشنل سیکورٹی، اکنامک سیکورٹی اور اس ملک کی اکنامک وائبلٹی کو تھریٹ کر رہا ہو تو اس کے اندر ساری کلازز یوز کرنی چاہیے جو اس چیزوں کو ریورس کریں، اور اس کے نہیں نا دیکھیں نا، سوورن گارنٹی از دا لاسٹ آپشن، وہ تو اس وقت ہیں کہ جب آپ یونیلیٹرلی کو کام کریں۔ اب مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر فراڈ ہے، اس کے اندر ایکسیسو یوز آف اتھارٹی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ٹیکنیکل چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ جن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں۔ اگر اس آنکھیں بند کر کے ہم اسی کو چلتے گئے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کا ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ آئی پی پی، دیکھیں یار 9,000 آپ ان سے لے رہے ہیں، 42,000 کے آپ ان کو پیسے ڈال رہے ہیں، آپ چلیں گے بنگلہ دیش کے اندر اس کی آپ کی یونٹ پرائس کیا ہے، آپ افغانستان جا ہمارے سے، اور ان کو اب ہم پتہ کس طرح میٹ کر رہے ہیں۔ دس از اندر ٹریجڈی آف پاکستانیز کہ جی ہم ان کو اپنی کرنسی میں لے کے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کی کرنسی چونکہ تگڑی ہے اور اس تگڑی کا ہم پاکستان کی لو ہے تو فرق یہ نکلتا ہے، اور بھائی ان کی کرنسی اگر تگڑی ہے تو انہوں نے اگر ڈالر کو مینٹین کیا ہوا ہے تو آپ اس پہ جائیں نا۔ کس ملک کے اندر 70 روپے جو ہے اس ریجن کے اندر آپ دیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں، الٹیمیٹلی خبر ہوگا یہ کہ جہاں پہ انڈسٹری اس ملک سے چلی جا رہی ہے، آپ کی جو کمرشل، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان دکانوں پہ جا کے دیکھیں آپ کو کسٹمر ہی نہیں نظر آ رہا، اور ہر بندے نے بتی اوپر کر کے رکھی ہوئی ہے، چونکہ جس نے بتی نیچے کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اپنی چیزیں بیچ کے وہاں پہ جائے گا، اور گھروں کا حال دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہر شے سے ڈر گئے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ یہ ناظرین آپ نے دیکھ، یہ ایسا معاملہ ہے، اس کے اوپر آل اکراس ہمارے اس پروگرام کے پینلسٹ بھی متفقہ ہیں، ان کا کنسنسس ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور اگر کچھ نہ ہوا تو جو حالات و واقعات بنتے جا رہے ہیں، اور اس سے پھر حکومت کے میرے خیال میں جو آنکھ کان ناک کو کھلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر عوام حقیقتاً سڑکوں پہ آ جائیں، وہ آ گئے تو پھر ان کو واپس گھروں میں بھجوانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جماعت اسلامی آج نکلی ہوئی ہے، آپ کو بتائیں گے کہ آج وہ ملک کے کس جگہ کے اوپر موجود ہیں، کہ طول و عرض کے اندر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مظاہرے کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کو جسے کہتے ہیں کہ ویک اپ کال حکومت کو لینا چاہیے۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے دھرنے کی کال دی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں، اور خاص طور پر راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ٹولیوں کی شکل میں نکلے کارکنان جماعت اسلامی کے، لیکن ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور اس کی تمام تر ذمہ داری اب حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ امن کو کس طرح سے قائم کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام آباد پہنچنا ہے، ہر صورت میں پہنچنا ہے، یہاں دھرنا دینا ہے، اور میں تمام لوگوں سے، ذمہ داران سے اور جماعت کے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام آباد کو انہوں نے کنٹینروں سے بند کر دیا ہے، لیکن جہاں پر رکاوٹ ہو وہیں پر دھرنا ہوگا، اور ایک دھرنے کو ہم کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ جو دھرنا دے رہی ہے جماعت اسلامی، یہ جو ابھی ہم نے ایشو ڈسکس کیا ہے آئی پی پیز کا، مہنگی بجلی کا، اس حوالے سے ہے، اور حافظ صاحب وہی ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ہمیں بجلی کی قیمتوں میں کمی چاہیے، ہمیں آئی پی پی سے جان چھڑانی ہے، ہمیں تنخواہ دار کے سلیب کو ختم کروانا ہے، ہمیں ٹیکسوں سے جان چھڑانی ہے، ہمیں آٹا، دال، چینی، چائے کے ٹیکس ختم کروانے ہیں، اور ہم عوام کے لیے نکلے ہیں، اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں۔ نکلیں، پہنچیں، اسلام آباد پہنچیں، اور ہم حکومت کو بتائیں گے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ راولپنڈی سے بابر ملک صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ لیاقت باغ سے لوگ نکلے اور اس کے بعد کچھ گرفتاری بھی ہو رہی تھی۔
بابر ملک بتائیے گا یہ جو راولپنڈی سے لوگ جماعت اسلامی کے نکل رہے تھے کہاں تک پہنچے، آگے آ رہے ہیں یا وہیں پہ کہیں پڑاؤ انہوں نے ڈال دیا ہے؟ جی ہاں گمن صاحب، جماعت اسلامی کی جو حکمت عملی یہ تھی کہ جہاں جہاں جو جگہ ملے گی، اسپیس ملے گی، دھرنے دیں گے۔ پہلے تو بہت زیادہ پولیس کی جانب سے رکاوٹیں تھی، وین اور کنٹینر راستے بند، لیکن یہ تمام تر صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے یہ کارکن جو ہے بلاخر لیاقت باغ کے اندر اور باہر پہنچے، اور اب اتنی بڑی تعداد ان کی ہو گئی ہے کہ لیاقت باغ کے باہر یہ پہنچ کے انہوں نے باقاعدہ طور پر دھرنا دے دیا، اور یہ دھرنا ایک جلسے کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور بڑی تعداد میں مقامی قیادت جس میں رضا احمد شاہ اور دیگر جو مرکزی قائدین ہیں جماعت اسلامی کے سندھ کے وہ بھی یہاں پہ ہیں اور پنجاب کے بھی یہاں پہ ہیں، اور ان کی طرف سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ان کے قائد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے جو مطالبات کیے گئے ہیں، جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور ان اضافے کے واپسی کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کہ چونکہ انہوں نے مری روڈ بند کر دیا ہے، یہاں پہ سی پی او راولپنڈی خالد محمود حمدانی نے انہیں یہاں پہنچ کے ایک آفر دی کہ وہ آپ اپنا یہ احتجاج پرامن احتجاج جو ہے وہ لیاقت باغ کے اندر لے جائیں، وہاں جلسہ کریں، لیکن ان کی مقامی قیادت کی جانب سے اس پیشکش کو مسترد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا احتجاج یہاں ہی ریکارڈ کروائیں گے اور یہ دھرنا دے کے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے کارکن نہ صرف راولپنڈی سے آئے ہیں بلکہ یہ گرد و نواح کے علاقوں سے اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے یہاں پہ پہنچے ہیں، اور پولیس کی جانب سے بھی یہاں پہ جب انہوں نے بھی کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن 144 کا نفاذ تھا۔ تو ابھی آپ کی خبر کے مطابق یہ موجود ہیں، وہیں پہ دھرنا دے دیا ہے لیاقت باغ کے سامنے، وہ اسلام آباد نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، امیر جماعت اسلامی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا، پلان بی جسے کہا جاتا ہے کہ اگر نہ آنے دیا تو جہاں جہاں ہوں گے وہاں دھرنے دیں گے۔ مقصد ان کا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے آئی پی پیز کے خلاف اور جو مہنگی بجلی کے خلاف، اور یہاں سمجھ آ گیا ہمیں۔ ہم اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ناظرین، زاہد مشوانی صاحب ڈی چوک کے اوپر موجود ہیں، کیونکہ ان کا وہ وہاں پہ انہوں نے یہاں مین مقصد جو ہے ان کا پہنچنا ہے ڈی چوک کے اوپر، مین جو منزل ہے ان کی، ابھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رابطہ ہوتا ہے تو بالکل ان سے بھی جانیں گے۔ ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اس وقت سیاست کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اب ہر روز ہمیں کوئی نیا بیان سننے کو ملتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ تحریک انصاف گزشتہ 2 دن سے کچھ اچھی خبریں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اندر کتنی جان ہے، کتنی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسد کیسر صاحب کا بیان کل بھی آپ کو سنایا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک معاملات ہمارے کافی کنٹرول میں آ جائیں گے۔ دیکھو مجھے اچھی امید ہے۔ اور کس بنیاد پر امید ہے؟ دیکھو کچھ چیزیں آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے، ایکسپیکٹنس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ وقت جو ہے نا تحریک انصاف کا ہے۔ مجھے امید ہے یہ دسمبر تک جو ہے نا حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری سیٹیں اتنی آ جائیں گی کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے۔ عمر ایوب صاحب لیڈر دا اپوزیشن، ان کی کل ملاقات ہوئی اپنے جو لیڈر سے، بانی پی ٹی آئی سے، اڈیالہ جیل کے اندر۔ اڈیالہ جیل سے جب وہ باہر آئے تو انہوں نے جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام سنایا وہ کل سے زیر بحث ہے۔ وہ کیا پیغام ہے، سنیے۔ سب سے اہم میسج 4-5 اہم پیغام تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے قوم کے نام۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو کہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، ان کو یہ چیز باور ہونی چاہیے، ریئلائز ہونا چاہیے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی یا شہباز شریف کی جو حکومت ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی پیغام دیا ہمارے چیئرمین نے، ہمارے پارٹی کے قائد نے کہ آپ انتخابات کی تیاری کریں، کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے قوم کے نام پہ کہ آپ تیاری کریں، ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، ایک بار پھر ہوں گے اور صاف شفاف انتخابات ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی سویپ کرے گی۔ اور اعظم نذیر تاج صاحب ہمارے آل از ویل، کوئی پریشانی نہیں ہے، 5 سال حکومت اپنے پورے کرے گی۔ ان کی اپنی وش لسٹ ہے، اس پہ میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں۔ آئین میں 5 سال کا ٹائم دیا گیا ہے اور ایسے کوئی حالات نہیں ہے، ماشاءاللہ سب ٹھیک چل رہا ہے، اللہ خیر کرے تو 5 سال پورے ہوں گے۔ اچھا سر، ایک بات اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش نون لیگ کر رہی ہے، یہ میرے خیال میں ان کے جواب وہی سے دیں۔ نقوی صاحب، آپ یہ جو پیغام ہے بانی پی ٹی آئی کا، اس کو کس طرح لیتے ہیں؟
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم تو بالکل اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ موجودہ حکومت ہے، یہ ہماری لڑائی کروا رہی ہے۔ دیکھیں بہت اچھی بات ہے، بڑی پازیٹو بات ہے، نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں، ان کو اسی طرح سوچنا چاہیے کہ وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی وقت، اور جب اس طرح کی سوچ ہوگی تو ظاہر ہے جس جماعت میں اقتدار میں آنا ہو مستقبل میں کسی بھی وقت تو وہ ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، ملک کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جو پی ٹی آئی کے دو بڑے مرکزی رہنما ہیں عمر ایوب صاحب بھی اور اسد قیصر صاحب بھی۔ عمر ایوب صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ قوم انتخابات کی تیاری کرے، اور اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ ہم دسمبر تک اقتدار میں آ جائیں گے، ہمارے نمبرز پورے ہو جائیں گے۔ تو ان دونوں باتوں میں ٹکراؤ بہت ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو یہ آپس میں ان میں کمیونیکیشن گیپ ہے یا یہ دونوں باتیں ہوا میں کی جا رہی ہیں۔ جی نہیں، وہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں جب آ جائیں گے تو ہمارا پرائم منسٹر جو ہی بنے گا وہ اسمبلی ڈیزالو کرے گا تو ہم اگلے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے۔ موجودہ حکومت تھوڑی ان کو اگلے الیکشن میں لے کے جائے گی۔ اسمبلی میں نہیں توڑے نا، جب اقتدار میں آ جائیں تو چلنے میں ویسے ہی پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا ناظرین، لاہور کے اندر ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی آج کل بڑے ایکٹیو ہیں، روزانہ ایک پریس کانفرنس وہ داغ دیتے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ بے شک کیسز جو ہیں، یہ جو ٹریبیونلز کے اندر ہمارے خلاف بھی فیصلے آ جائیں، ہماری حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ کے ٹوٹل مقدمات جو عدالتوں میں الیکشن ٹریبیونل میں میں نے ریکارڈ منگوائے 26 مقدمات ہیں میری اسمبلی کے ریلیٹڈ 26، میں آل آف اٹ میں آپ کو فولڈ کر کے دے دیتا ہوں، آپ لے لیں، وہ 26 کے 26 آپ کے فیور میں ہو جائیں، پھر بھی حکومت اور اپوزیشن کا تعین تبدیل نہیں ہوتا۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو چوئی صاحب تسی کیوں وہ کہندے تسی کیوں انیاں بڑکاں مار دیو پہ، مطلب 26 تواڈے مقدمات میں تسی 26 دیاں 26 سیٹاں بھی لے لو، جیت بھی لو، تے تسی مطلب کی ساڑا اکھاڑ لینا، مطلب اسی تے ساڑی تے حکومت موجود رہے گی۔ نہیں تو جب یہ ان کی نیشنل اسمبلی سے گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا حالات ہے، اور مجھے نہیں پتا 26 ہے کہ 260 ہے، یہ تو ان کا ویو ہے۔ اور انہوں یہ واحد اسپیکر ہے جس نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا کمرہ بھی سیل کر دیا ہے، ان کا داخلہ بند کیا ہوا ہے، اور یہ جمہوریت کا اپنا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں یو کے سے پڑھ کے آیا ہوا ہوں۔ موسٹ انفارچونیٹ۔ ویسے چوئی صاحب یہ ہاں جی پلیز کنٹینیو کریں، بولے۔ ہاں تو اب جو معاملات یہ ہے کہ یہ کھل رہے ہیں معاملات، یعنی اب وہ گھٹن جو تھی یا اندر کھاتے جو معاملات چل رہے تھے آر کمنگ ان دی اوپن۔ تو آج حسن صاحب سے آپ کیوں نہیں ویو لے رہے؟ میں آ رہا ہوں حسن کے پاس۔ میں تو صرف چوئی صاحب یہ جو ملک صاحب ہیں وہ کیونکہ یہ پہاڑ سے اب نیچے اتر آئے ہیں تو ہم جانتے ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ اب پہاڑ سے نیچے اترنے کے بعد کیا ان کے حالات و واقعات ہیں۔ یہ جو ملک صاحب ہے، ملک احمد خان صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو چوئی صاحب یہ ان کی ٹریننگ وہ ہمارے جو برادری کے بڑے ہیں، آپ کے سابقہ دوست سنا ان کے ساتھ انہوں نے کی ہوئی ہے، تو وہ ان کے ساتھ تعلق ہے ان کا کافی اچھا تعلق ہے۔ اچھا چلیں۔ اچھا حسن، یہ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ نہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہی لے کے گئے تھے نا پراڈو میں؟ میں وہی پہ گل کرنا نا چاہیے صاحب، تسی مطلب لیٹ پہنچی ہو، تھوڑا سابن لگتا ہے سلو چلتا ہے۔ اچھا یہ تسی گل سننا نہیں چاہتے نا؟ جی نہیں چاہیے صاحب، سنا دو۔ نہیں وہ جو سفید گاڑی لی تھی نا، وہ جس میں وہ پچھلی سیٹ پر لیٹ کے چلے گئے تھے ان کے ساتھ، وہ تو مشہور واقعہ ہے نا۔ اچھا وہ یہ گاڑی چلا رہے تھے، بالکل سمجھ آ گئی۔ رانا ثناءاللہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں، کچھ جال بنا جا رہا ہے، جال کے کیا تانے بانے ہیں، حسن سے ہم جانیں گے، پہلے بیان سنیے گا۔ یہ ایک جال بننے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح سے ان کو کوئی راستہ ملے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے داؤ پیچ جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوشش کریں گے۔ یہ نجی محفلیں ہیں، ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے، نومبر میں جیسے ہی چیف جسٹس جو ہے وہ تبدیل ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر نئے الیکشن کی آپ تیاری کریں۔ 2-3 چیزوں کو اگر آپ اکٹھا رکھ کے دیکھیں تو پھر عمر ایوب صاحب یا گوہر خان صاحب یا اسد قیصر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا شک پڑتا ہے، لیکن کوئی یقین کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہمیں الرٹ رہنا ہوگا اور ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ فیس کرنا ہوگا، ان چیزوں کو مینج کرنا ہوگا۔ وہ گل کہہ رہے ہیں حسن، وہ کہتے ہیں الرٹ رہنا ہوگا، کیونکہ سیاست کے اندر ان کو بھی پتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔
نہیں، خواہش تو بڑی زبردست انہوں نے چال چلی ہے، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے. جی میں بات شروع کر لوں. پی ٹی آئی نے یہ چال یہ چلی کہ کسی طریقے سے جو موجودہ حکومت ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بدگمانی پیدا کر دی جائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپس میں کوئی ایک آدھ بیان جو ہے وہ مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی کی طرف سے آ جائے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی دور ہو جائے. اور ایک چیز تو اس کا آبجیکٹو یہ تھا. دوسرا اپنے ورکرز کو جو ہے ایک لالی پاپ دینا کہ جی ہمارے ساتھ رہیں، ہم جو ہے اقتدار میں آ رہے ہیں. حالانکہ بات بڑی واضح ہے کہ 9 مئی کے اوپر جب تک عمران خان پبلک اپالوجی نہیں کریں گے، پبلک اپالوجی یعنی عوام کے اندر آ کر معافی نہیں مانگیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے ریاست پر حملہ کیا ہے، تب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی سختی تک ختم نہیں کرے گی. بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. پیغامات تو عمران خان صاحب دے چکی ہیں متعدد مرتبہ، ان سے آگے سے جواب اس لیے نہیں مل رہا کہ جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو معافی انہوں نے ابھی تک مانگی نہیں ہے، اور جب تک معافی نہیں مانگیں گے تو تب تک یہ جتنے بھی خواہشوں کے گھوڑے ہیں وہ دوڑاتے رہیں. سختی ہو رہی ہے جی، سختی تو ابھی مزید بڑھنے والی ہے. جی بالکل بڑھنے والی ہے، اور سختی میں گرفتاریاں بھی ہوں گی آنے والے دنوں میں، اور نئے مقدمات بنیں گے. اور عمران خان صاحب کی ایک اور کنوکشن تیار ہے. اچھا مطلب کتنے سال ہو رہے ہیں اب کنوکشن کتنی ہے؟ ابھی تو سال 1.5 سال. اچھا ہاں جی، سال تو گزر گیا نا، سال تو گزر گیا. چھوٹی سی بریک ادھر جاتے ہیں. کے بعد ایک ہم بات کریں گے کراچی کے اندر ایک بڑی کڈنیپنگ ہوئی ہے. وہ ہم جانیں گے نقوی صاحب سے کہ وہ معاملہ کیا ہے، کوئی ذاتی فیوڈ ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی کرمنل مافیا ہے. اور ساتھ میں ڈی چوک کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں دھرنا کے حوالے سے ہمارے رپورٹر وہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے.